اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ صدقت یا رب العالمین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ہفتہ وار درس قرآن سورہ الانبیاء کا چل رہا ہے۔ گزشتہ دروس میں اللہ کے محبوب و برگزیدہ پیغمبروں اور انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو دروس ابھی اس موقع پر چل رہے ہیں بڑے حسب حال ہیں، ہمارے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کے ساتھ بڑی حد تک منطبق ہیں، اور بہت حد تک رہنمائی اس میں ہمارے لیے موجود ہے۔ حضرات انبیاء کرام کی سیرتیں یہاں بیان کی گئی ہیں، اور ان کا طرز عمل مشکلات میں، مصائب میں، ان کا تعلق باللہ، اپنے رب کے ساتھ تعلق اور اسے پکارنے کا انداز، گزشتہ سارے دروس میں کم و بیش وہی بات چل رہی ہے۔ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ ساری یعنی ندا کے متعلق ہے، اللہ کو پکارنے سے متعلق، اللہ کے حضور رونے اور گڑ گڑانے سے متعلق، اللہ سے مانگنے سے متعلق چیزیں ہیں۔ ہمیں اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی اللہ سے مانگنا، اللہ کے حضور رونا اور گڑ گڑانا، اپنی عاجزی اور اپنی ضعف و ناتوانی کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری اور بے بسی کا معاملہ اس کے حضور پیش کرنا۔ تو گویا وہ سارے انبیاء کی مقدس سیرتیں ہمیں یہی سبق پڑھا رہی ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ کہ نوح نے جب اپنے رب کو پکارا، وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا، وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اور جب ذُنُّون مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فی الظلمات بڑے اندھیروں میں، تاریکیوں میں۔ ہم بھی اس وقت تاریکیوں میں اور اندھیروں اور ظلمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب بھی مصائب کا دورہ ہو اور مشکلات اور آزمائشوں سے انسان دوچار ہو تو اس کے لیے واحد راستہ جو ہے وہ اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ ہے، اسی کو پکارنے والا راستہ ہے۔ آج جناب زکریا علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، بات ان سے شروع ہوتی ہے، اور جناب زکریا علیہ السلام کا جو معاملہ یہاں پہ بیان ہوا ہے یہ قرآن مجید میں دو دوسرے مقامات پہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ جناب زکریا کی حاجت کیا تھی کہ انتہا درجے کا بڑھاپا ہے، ہڈیاں کھوکھلی ہو چکی ہیں، بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، وشتعل الرأس سر کے بالوں میں سفیدی چھا گئی ہے، اور وہن العظم ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، ہڈیوں کا گودا خشک ہو گیا ہے، اور انہیں اس چیز کی فکر ہے کہ میں جس کار نبوت کو اب تک کرتا آیا ہوں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا معاملہ تھا، اور ظاہر ہے میں اپنی پچھلی نسلوں کے اندر جو ہے نا وہ پہلا نہیں ہوں، مجھ سے پہلے نسلیں گزر چکی ہیں آل یعقوب کی۔ آل یعقوب آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا اسحاق کے بیٹے یعقوب جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، تو ایک تسلسل ہے جو اللہ کی امانت کے حاملین یہ جو لوگ تھے، تو ان کی ایک وراثت ہے میرے پاس، ایک علمی وراثت، ایک نبوت کی وراثت، اور وہ علم دین اور وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور وحی کی۔
تو اب میں جب بڑھاپے کی سرحد پہ کھڑا ہوں اور کچھ معلوم نہیں کہ کب میرا وقت پورا ہو جائے، تو میرے پیچھے اس سلسلے کو، کام کو، اس کو جاری کون رکھے گا؟ تو یہ فکر ہے انہیں، اور اس فکر میں مبتلا وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اے اللہ مجھے فرد نہ چھوڑنا، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ یعنی اس کے اندر سوال کا بڑا خوبصورت انداز ہے۔ رب لا تذرنی فردا، یعنی یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا دے، کہا رب لا تذرنی فردا۔ اب آگے والا معاملہ جو ہے نا وہ ظاہر ہے جس حی و قیوم ہستی کے سامنے، اور جس جو ہے نا وہ دیالو رب کے سامنے، دینے والے رب کے سامنے، داتا رب کے سامنے عاجزی سے اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس شخص کی حاجت کیا ہے، یعنی اللہ مجھے خالی تنہا نہ چھوڑنا۔ لیکن ساتھ وضاحت بھی فرما دی کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، کہ تو خود جو ہے وہ بڑا بہترین وارث ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میرے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اگر میری کوئی اولاد نہ ہوئی اور میری نسل آگے نہ چلی تو یہ دین کا کام رک جائے گا۔ یہ کام تو خالصتاً یعنی تو جس سے مرضی لے لے، اور یہ کام تو تیرا چلتا ہی رہے گا۔ تو اپنے دین کے لیے نہ میرا نہ میری کسی نسل کا محتاج ہے، نہ میرا اور نہ میری اولاد کا محتاج ہے۔ انت خیر الوارثین، تو اپنی ذات کے اندر بڑا بابرکت ہے، اور تو بجائے خود اس بات کا اہل ہے کہ اپنے اس کام کو چلا لے۔ لیکن خواہش یہ ہے، دوسرے مقام پہ بیان فرمایا وہاں سورہ مریم کے بالکل آغاز میں، کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب ہلکی آواز میں چپ کے آہستگی سے اپنے رب کو پکارا، اور پکارنے میں اپنے ضعف اور ناتوانی کو بھی پیش نظر رکھا کہ ربی انی وہن العظم، یعنی شکایت کا انداز دیکھیں، اللہ کی حضور مانگنے کا انداز دیکھیں، اپنی کمزوری، ناتوانی اور اپنے ضعف کا اظہار پہلے کیا کہ میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، بے بس ہوں، اور ساتھ یہ کہا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا۔ ایک طرف جو ہے وہ اپنی ضعف اور ناتوانی کو اپنی سفارش کے طور پر پیش کیا، اور ساتھ یہ سفارش بھی پیش کی کہ اللہ میرا جو اب تک تمہارے ساتھ معاملہ رہا ہے مجھے اس میں کبھی مایوسی نہیں اٹھانی پڑی۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تجھ سے مانگ کر میں کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یعنی جب بندہ مومن قلب صدق کے ساتھ، صدق قلب کے ساتھ اور دل کی گہرائی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پکارتا ہے کہ جس رب کو میں پکار رہا ہوں وہ رب مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، یعنی جس در پہ میں آ گیا ہوں یہ در خالی لوٹانے والا ہے ہی نہیں، اتنے یقین کے ساتھ جناب زکریا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ میری ہڈیوں کا گودا ختم ہو چکا ہے۔ بظاہر جو باپ بننے کے اسباب ہیں وہ مجھ سے جاتے رہے ہیں، دوسری طرف وامرأتی عاقر، یعنی یہ سورہ مریم کا مقام ہے، وہاں جو ہے وہ کہا کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ یہ دو معاملے درپیش ہیں، لیکن یہ تحریک کیسے اندر جو ہے نا وہ داعیہ کیسے پیدا ہوا ہے، سورہ آل عمران میں سیدہ مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو اللہ کی محبوب و متبرک اور بڑی یوں سمجھیں کہ یعنی اللہ کے ہاں بڑا مقام کی حامل یہ خاتون ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو عزت و عظمت سیدہ مریم کے ساتھ جس کا اظہار کیا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو اس خاتون کو حاصل ہے۔ اللہ کریم نے اپنے خاص امتحان کے لیے اسے چنا ہے، اور اپنے خاص قدرت کے اظہار کے لیے اس خاتون کو چنا ہے، ان کا ذکر بھی آگے آ رہا ہے۔ تو سیدہ مریم جو معتکف تھیں ہیکل سلیمانی کے اندر، جس کے متولی یا نگران جناب زکریا علیہ السلام تھے، یہ رشتے میں سیدہ مریم کے خالو ہیں، اور یہ جاتے ہیں جب ان کے حجرے میں جہاں پہ وہ معتکف تھیں، عبادت میں، ذکر و اذکار میں، اللہ کی یاد میں مستغرق رہتی تھیں، وہاں دو روایات کے بعض بے موسم پھل دیکھے، یعنی دیکھا کہ ان پھلوں کا موسم نہیں ہے لیکن مریم کے پاس وہ موجود ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہاں ظاہری رزق مراد نہیں ہے، ظاہری رزق یعنی ان مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے جو روحانی کمالات تھے، اس خاتون کے جو روحانی فیوز اور برکات تھیں، ان کو جب جناب زکریا نے دیکھا تو کہا کہ انا لکی ھذا یا مریم انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ یعنی اگر بے موسم پھل مراد لیے جائیں تو بھی تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں، اور اگر ان کے روحانی کمالات اور ان کے فیوز اور برکات اور روحانی خزائن مراد لیے جائیں تو بھی کہ اس چھوٹی عمر میں اور یعنی اللہ کا اتنا قرب، اللہ کی طرف سے اتنی عنایات تیرے اوپر کیسے ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی بابرکت ذات ہے، جب رزق دیتا ہے تو جس سے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ یہاں قرآن کہتا ہے کہ جناب زکریا کا دماغ روشن ہوا، یعنی وہ خود تو پیغمبر ہیں
ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ روشنی انہیں حاصل نہیں تھی، لیکن دل کے اندر ایک انگڑائی لی کہ جو رب بے موسم پھل دینے پر قادر ہے وہ مجھ بوڑھے سے اور ایک بانجھ عورت سے اولاد کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی رب کے اس کی قدرت پہ کامل اعتماد کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارا۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر اللہ کی طرف سے یعنی دیر نہیں لگی، انہوں نے کیا کہا کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پکارا اپنے رب کو کہ اللہ مجھے اپنی جناب سے، اپنی خاص خزانوں سے ایک صالح طیب پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ ذریۃ طیبہ، اہل علم کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ سے اولاد مانگی جائے تو صالح اولاد مانگی جائے، فرمانبردار فرزند مانگا جائے، اور جو ہے وہ نیکوکار فرزند مانگا جائے۔ یہ دو ٹانگوں والا جانور نہ مانگا جائے کہ مجھے اولاد دے، یعنی میرا کوئی وارث ہو، میرا کوئی نام چلانے والا ہو۔ عموماً ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ میرا نام جو ہے نا وہ کوئی بیٹے ہوں گے تو کوئی ان کی نسل، میری نسل آگے چلے گی، یہ مقصود نہ ہو، بس صالح اولاد، یہی انبیاء کا طریق ہے۔ تو اللہ سے صالح اولاد مانگی اور کہا کہ تو سننے والا ہے، یعنی عجب جو ہے وہ انداز ہے جو انبیاء کا مانگنے کا ہے۔ اللہ کے حضور گویا اپنی التجا پیش کر کے پھر باادب جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب آگے معاملہ اللہ کا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اس نے آ کے خوشخبری سنائی کہ ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اللہ، یہاں کہا کہ تمہیں ایک ایسے فرزند کی خوشخبری دے رہے بکلمۃ من اللہ جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ ہوگا، یعنی کلمہ اس معنی میں کہ بظاہر پیدائش کے حالات نہیں ہے، بیوی بانجھ ہے، شخص خود بوڑھا ہے، لیکن اس سے اولاد، یہ گویا اللہ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمائے گا۔ وہ سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، وہ سید ہوگا، سید سے مراد کے سردار ہوگا، اپنے جو ہے نا وہ قبیلے، اپنے کنبے، اپنے آس پاس والوں کی رہنمائی کرے گا، اللہ کے در پر انہیں پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے گا، یعنی سید رہنما اور ہادی اور مرشد کو بھی کہتے ہیں، یہ ان معنوں میں سید ہے۔ وحصوراً، حصور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گھیر لے، یعنی اپنے نفس کے اوپر پوری طرح سے اسے قابو حاصل ہو، مکمل محتاط اور متقیانہ زندگی گزارنے والا شخص، ایسا حصور۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے ہوگا، ظاہر ہے صالحیت تو انبیاء کو ویسے ہی حاصل ہوتی ہے۔ وہاں یہ کہا، اور سورہ مریم میں کہا کہ جب انہوں نے پکارا تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم آپ کو ایک غلام کی، ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ اس سے پہلے ہم نے یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ سمیہ کے دو مفہوم ہیں، ایک تو نام کہ گویا اس کا نام یحییٰ ہوگا اور یہ نام پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اگر اس سے مراد نام لیا جائے۔ سمیہ کا دوسرا مفہوم ہے مثل اور مشابہ ہونا، یعنی اس جیسا فرزند، اس جیسا نیکوکار، متقی اور پرہیزگار اس سے پہلے کسی کو فرزند عطا نہیں ہوا، گویا اپنے مثل کے اعتبار سے کوئی دوسرا اس کا ثانی اور کوئی دوسرا اس کا ہمسر نہیں ہوگا۔ تو بہرحال دونوں مفہوم میں یہ ایک خاص، یعنی اگر نام مراد لیا جائے تب بھی، اور اگر مثل اور مشابہ مراد لیا جائے تب بھی، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے جو جناب یحییٰ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یحییٰ علیہ السلام یہ ببلیکل ان کا جو نام ہے، یعنی انجیل کے نسخوں میں ان کا جو نام جان دی بیپٹسٹ جو ہے نا وہ ان سے مراد جناب یحییٰ ہیں قرآن کے۔ تو ان کا جہاں بائبل میں تذکرہ ہے وہاں بھی ان کی یہ صفات، وہاں بھی ان کی یہ شانیں، بڑی عظمت، ان کی عظمت یہ اسی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، باوجود اس کے کہ بہت ساری تحریفات ہوئی ہیں، لیکن بہرحال ان کی شخصیت کسی نہ کسی حد تک محفوظ ہے۔ تو یہ ہیں جناب یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے جناب زکریا کی اس پکار کو سنا اور کہا فاستجبنا، ہم نے قبولیت سے سرفراز فرمایا اسے، ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ جو ہے وہ تحفتاً دیا، ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، یعنی اس کے لیے جو ظاہری اسباب مطلوب تھے وہ ہم نے پورے کیے۔ یہ ظاہری اسباب کیا تھے کہ وہ جو بانجھ ماں تھی اسے اصلحنا لہ زوجہ، اس کی ہم نے اصلاح کی، اس کی اس بیماری کو دور کیا، یعنی اسی ظاہری جو ہے نا وہ سبب کو اختیار کر کے ہم نے یہ دیا۔ اور پھر اب انبیاء کا جو پورا گروہ، معاشر انبیاء، گروہ انبیاء جو پیچھے ذکر ہوا ہے، جناب موسیٰ و ہارون کا ذکر ہوا، جناب ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہوا، جناب نوح نجی اللہ کا ذکر ہوا، جناب داود خلیفۃ اللہ کا ذکر ہوا، جناب سلیمان کا ذکر ہوا، جناب ایوب کا ذکر ہوا، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر ہوا، اسماعیل کا ذکر ہوا، جناب یونس کا ذکر ہوا، اور جناب زکریا اور یحییٰ کا ذکر ہوا۔ اب اللہ نے کہا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ،
یہاں اللہ کریم نے 3 صفات بیان فرمائی ہیں اپنے برگزیدہ انبیاء کی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ سابقون انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے، اسی لیے اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں سبقت اختیار کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کیا کرو، یعنی تمہارے مقابلے کا میدان جو مادی دنیا ہے وہ نہ ہو، بلکہ روحانی دنیا میں روحانی درجات کے اندر ترقی پانے کے لیے ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ انبیاء کا طریق ہے کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے تھے۔ انہم یعنی اس کے اندر ساروں کو شامل فرمایا۔ پھر دوسری صفت ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے، یعنی اپنے نیکی، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری کا زعم نہیں تھا، زعم جو ہے نا وہ برگزیدگی میں مبتلا نہیں تھے، خبت عظمت میں مبتلا نہیں تھے، انہیں کوئی اپنے زعم تقوی نہیں تھا کہ بس اس کے اوپر وہ آ کر بے خوف ہو گئے، نہیں، اللہ کے ساتھ جو ان کا رویہ وہ خوف والا تھا وہ بھی موجود تھا، اور ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی ہر حال میں ان کے لیے زندہ و تابندہ تھی۔ اور یہی شان اور صفت بیان فرمائی ہے اہل اللہ کی۔ اہل اللہ کی شان یہ ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، چونکہ انبیاء کرام کا طریق یہ ہے تو انبیاء کرام کے نام لیوا اور ان کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگوں کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے رہیں، یعنی ایک طرف اللہ کا خوف، اس کی قہاریت و جباریت، اس کی عظمت و سطوت اور اس کا ہیبت و جبروت اور جلال یہ پیش نظر ہو اور اس کیفیت کے اندر اپنے رب کو پکارے، اور دوسری طرف پوری طرح سے اس کی رحمت کی امید بھی ہو کہ وہ بڑا رحیم اور کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا لطیف ہے، اور اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے، شفقت علی الخلق اس کی صفت ہے۔ تو یہ ان کی دوسری صفت ہے حضرات انبیاء کی۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ عاجزی جو ہے وہ انسان کا بڑا وصف ہے۔ انسان کو اگر شیطان سے کوئی چیز ممتاز کرتی ہے، گویا بنی آدم، قصہ آدم و ابلیس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اکڑ گیا، ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، اور دوسری طرف جو آدم تھا وہ جھک گیا اور اس نے یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اپنی ندامت کا اظہار کر دیا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ کانوا لنا خاشعین، تو مومنین کے لیے بھی یہی قانون ہے۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ مومنین فلاح پانے والے وہی ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی عاجزی انکساری ان کا وصف بن جاتا ہے، وہ ہمہ وقت اپنے رب کے حضور عاجز رہتے ہیں۔ یہ عاجزی بڑی چیز ہے، اور یہ وہ کیا بہادر شاہ ظفر نے کہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، کہ یاد خدا، اللہ کی ذات کا اور اس کی عظمت کا احساس ہمہ وقت دل کے اندر رہے، اور بندہ اپنے آپ کو عاجز اور کمزور محسوس کر کے اس کے حضور اس بات کا اظہار کرتا رہے، کیونکہ غرور، تکبر اور خود پسندی یہ ساری چیزیں یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہیں۔ خود پسندی ہو، عجب کا کوئی بھی انداز ہو، اس کے مقابلے میں خشوع، عاجزی، ندامت، بے بسی، نیازمندی، ان چیزوں کا اظہار یہ اللہ کو مقصود ہے اور یہ انبیاء کا وصف ہے۔ پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہاں لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں یہ مدار سعادت ہیں، یعنی سعادت کا جو عروج ہے اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے 4 خصلتیں اپنانی ہوں گی۔ ایک تو طہارت یعنی پاکیزگی، دوسرا اخبات یعنی عاجزی، خشوع و خضوع، جس طرح فرشتے، انبیاء اور اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ابرار، صالحین اور متقین ہیں، وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور نیازمندی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ بڑائی اسی کو سزاوار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی تو اسی کے لیے ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اسی رب کی بڑائی اور اسی کی عظمت بیان کرتے رہو۔ تو ہمیشہ اپنے پروردگار کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ کرو، یعنی اخبات اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی کبریائی، اپنی عاجزی۔ اور تیسری چیز ہے سماحت۔ سماحت کہتے ہیں کہ انسان جتنے اچھے خصائل ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، اعلیٰ وصف ہیں، ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو، یعنی ان کو اپنا وجود کا، اپنی ذات کا، اپنے کردار کا حصہ بناتا رہے، اور جتنے بھی رذائل ہیں، جتنی بھی غلاظتیں اور نجاستیں ہیں، ان سے بچتا رہے۔
یہ سماحت کہلاتا ہے۔ یہ مدار سعادت میں یعنی سعادت کے حصول کی تیسری سیڑھی ہے، اور سعادت کے حصول کی چوتھی سیڑھی ہے عدل، کہ ہمیشہ انصاف کو پیش نظر رکھے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و تعدی نہ کرے، ہر بندے کے حقوق ادا کرے، اور حقوق وہ کسی سے بھی متعلق ہوں، اللہ کے ہوں، مخلوق کے ہوں، اولاد کے ہوں، ازواج کے ہوں، احفاد کے ہوں، معاشرے کے ہوں، جس کے جو حقوق ہوں وہ انہیں ادا کرے، اس چیز کا نام عدل ہے۔ گویا یہ ساری چیزیں سعادت کے حصول میں انسان کی مدد کرتی ہیں۔ اب آگے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہے، واللتی احسنت فرجہا، وہ جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی۔ اور ظاہر ہے پھر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی جو پیدائش اور ان کے جو مراحل، وہ ایک الگ پورے قرآن مجید کا ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے اوپر ایک الگ درس درکار ہے، آپ سارے اصحاب علم ہیں، جانتے ہیں۔ فنفخنا فیہا من روحنا، ہم نے اپنی روح اس کے اندر پھونک دی، وصدقت بکلمات ربہا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اسے اور اس کے بیٹے کو آیۃ للعالمین، ہمیشہ کے لیے سارے عالمین کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ نشانی اس معنی میں کہ جناب آدم علیہ السلام جس طرح بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے، اب ایک خارق عادت کے طور پر اللہ نے بغیر باپ کے صرف کلمہ کن سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا، تو گویا یہ ایک نشانی ہو گئی۔ اب آگے یہ بات کہی جا رہی سارے انبیاء کا، یعنی جملہ جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے یہاں پہ، پھر کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ جو انبیاء تھے ان کے طریق ایک ہی تھا، ان کی ملت ایک ہی تھی، ان کا طریقہ ایک ہی تھا، ان کی دعوت ایک ہی تھی، یہ ان کے دین کے جو اصول ہیں وہ ایک ہی ہیں، یعنی کفر و شرک سے بیزاری، نفاق سے بیزاری، اور اللہ کی توحید کے اوپر جماؤ اور استقامت اور ثابت قدمی، اور جو حلال و حرام کے زاویے اور حلال و حرام کے جو تقاضے اور حلال و حرام کے جو پیمانے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے اوپر کاربندی، یہ گویا اس لحاظ سے پوری ایک امت ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کی دعوت ایک ہے، ان کی طریق ایک ہے، ان کی ملت ایک ہے، ان کا منہج ایک ہے۔ ان ھذہ وانا ربکم فاعبدون، اور اس منہج کا جو پہلا اصول ہے سارے انبیاء کی جو ملت کا طریق ہے، ان کی جو دعوت کا بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی صرف لائق عبادت ہے، وانا ربکم فاعبدون، کہ میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو۔ اس لحاظ سے سارے انبیاء اس ایک امت، اس ایک فریضے کے لیے، اس ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے برپا کیے گئے، ان کی امتیں، انہیں کھڑا اسی لیے کیا گیا، انہیں مبعوث اسی لیے کیا گیا۔ اب اللہ نے ایک شکوہ کیا ہے کہ فتقطعوا امرهم بینہم، پھر یہ ان نبیوں کے پیروکار تھے کہ جنہوں نے ان کے امر کے اندر، ان کے دین کے اندر تفرقہ، تقطعوا، وہ آپس میں کٹ گئے، مقاطع کر دیا، ٹوٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، انہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ پیدا کر لیا، وکانوا شیعا، اور گروہ در گروہ ہو کر رہ گئے، لست منہم فی شیء، کوئی بھی جو ہے نا ان میں سے راہ راست پر نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ گویا یہ امت بھی فرقوں کے اندر بٹی ہوئی ہے، اصولی معاملات کو چھوڑ کر فروعی اختلافات کی بنیاد پر اپنی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد بنا لی ہے۔ ان سارے جو ہے نا وہ گویا یہ اللہ کا یہ شکوہ اس ساری انسانیت سے ہے، ساری یہاں مذاہب کے ماننے والے نا، ظاہر عیسائیت ہے، یہودیت ہے، اسلام ہے، یہ سارے انبیاء کے اس مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، اس ملت وحدہ کے جو ہے نا وہ بنیادی طور پر یعنی آگے پھیلی ہوئی شاخیں ہیں۔ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقطعوا امرہم بینہم، انہوں نے اس معاملے کو اپنے درمیان تقسیم کا ذریعہ بنا لیا، لیکن اب ایک چتاونی دی جا رہی ہے، ایک سناونی دی جا رہی ہے کہ وَكُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب کے سب نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، کوئی مرجع کوئی اور نہیں ہے، سب کا کچا چٹھا ہمارے پاس ہے جو ہم اس کے سامنے کھول کر بیان کر دیں گے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق کُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ گویا اس کے اندر تو پورا ایک فلسفہ سمٹ گیا ہے کہ تمہاری باغیں ڈھیلی ہیں، تم جو مرضی کر لو، تم اپنے آپ کو جتنا دور لے جاؤ، لیکن اینڈ آف دی ڈے تم نے ہمارے پاس آنا ہے، اور تمہارا یہ آنا در حقیقت ایسے ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہم تمہارا کچا چٹھا تمہارے سامنے رکھیں گے، تمہارے سارے جو ہے وہ زندگی کا خلاصہ وہ ہمارے پاس جمع ہے، وہ ہم کھول کر تمہارے سامنے بیان کر دیں گے۔ اس لیے ہر ایک کو پوری طرح سے ویجیلنٹ ہونا چاہیے کہ میں جس رب کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، آیا اس کے حضور پیش ہونے کے لیے میرے پاس وہ تیاری کافی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام کے مبارک تذکرے ہوئے ہیں اور ان کی جو مقدس شانیں بیان ہوئی ہیں، ان کی عظمت کے جو پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، اس پہلو کو اختیار کر کے انہی کی طرح، انہی کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کریم نے
ان انبیاء کی جو خصوصیات ہمارے سامنے رکھی ہیں، اس میں جو نمایاں ترین خصوصیت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہر حالت میں اپنے رب کے حضور اسے پکارتے رہتے تھے۔ آج رب کو پکارنے کا وقت ہے، آج رب کو منانے کا وقت ہے، آج رب کو کے حضور گڑ گڑانے کا وقت ہے۔ اپنے رب کے حضور روئیں اور گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اپنے رب کے ساتھ مناجات کا ایک تعلق قائم کریں۔ جس طرح جناب زکریا کے معاملے میں آیا کہ نادا ربہ نداء خفیہ، اور وہاں انہوں نے اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیا۔ میرے بزرگ جو اس وقت گھروں میں سن رہے ہیں، میں ان سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اپنے رب کے حضور روئیں اور گڑ گڑائیں اور اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیں، اسے کہیں کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم فرما، مالک کریم ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ساری انسانیت کو اپنی رحمت عطا فرما، اور جس بلا اور جس آزمائش اور جس مصیبت کے اندر انسانیت مبتلا ہے، انسانیت کو اس سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔